شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی ترقی کے لیے پوری لگن کے ساتھ کوششیں کر رہی ہے۔ آج سینٹ کو بتایا گیا کہ وزیر اعظم نے حالیہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے تجاویز طلب کر لی ہیں۔ وزیر خارجہ نے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے درمیان ریل، سڑک، سمندر اور فضائی رابطوں کے ذریعے مواصلات بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ مشترکہ ویژن کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ اور پاکستان نے کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی گرتی ہوئی صحت پر تشویش ظاہر کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ انہیں فوری طور پر بھارتی حراست سے رہا کیا جائے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ آج اسلام آباد میں پاکستان امریکن بزنس فورم کی وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے اتحادیوں نے پہلے ریاست بعد میں سیاست کی پالیسی کے تحت مشکل وقت میں اقتدار سنبھالا۔ انہوں نے کہا کہ معیشت کی بحالی اور پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے گئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت ملک کی ترقی کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ توانائی کے شعبے میں مختصر اور طویل مدتی منصوبہ بندی پر عمل کر کے ہم درآمدی تیل پر انحصار کم کریں گے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ ملکی معیشت کے مختلف شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری لانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بروم سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ دو طرفہ اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات مزید مستحکم کرنے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ امریکی سفیر نے دونوں ممالک کے درمیان معیشت، سرمایہ کاری اور تجارت کے شعبے میں تعلقات بڑھانے کے لیے تمام ممکنہ کوششوں کا یقین دلایا۔ وزیر قانون اور انصاف اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ ملک میں سیلاب کی صورتحال کی نگرانی کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ انہوں نے آج سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے سفارشات طلب کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت قدرتی آفت سے متاثرہ شہری علاقوں کے عوام اور کسانوں کو مختلف امدادی پیکج فراہم کرے گی۔ ایوان کا اجلاس اب پیر کی سپہر 4 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ پاکستان مختلف ممالک کو افراد قوت برآمد کرنے کے لیے معاہدوں پر دستخط کر رہا ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر ساجد حسین توری نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ جن ممالک کے ساتھ معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں ان میں رومانیہ، پرتگال، ڈنمارک، اٹلی، ہنگری، یونان، برطانیہ، لیبیا، کویت اور لبنان شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان ممالک میں اپنے ہنرمند افراد بھیجیں۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ جرمنی، ملائیشیا اور کوریا کو افراد قوت برآمد کرنے کے معاہدے پر پہلے ہی دستخط ہو چکے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے مشترکہ سوچ کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ریل، سڑک، بحری اور فضائی روابط قائم کرتے ہوئے شنگھائی تعاون تنظیم کے درمیان رابطے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تاشکند میں شنگھائی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے دائرے میں رہتے ہوئے مشترکہ خوشحالی کے لیے مشترکہ اہداف ہماری رہنما اصول ہونے چاہئیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی ترقی، خوشحالی کا انحصار ای کامرس، کاروبار کو ڈیجیٹل کرنے، جدت اور ترسیل کے بین الاقوامی سلسلے کے تحفظ جیسے اہم شعبوں پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ازبکستان اور افغانستان کے ساتھ ٹرانس افغان ریل منصوبے پر تیزی سے کام کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری پہلے ہی علاقائی رابطے اور خوشحالی کے فروغ میں مدد دینے کے لیے ایک کلیدی پلیٹ فارم کے طور پر کام کر رہی ہے۔ پاکستان نے کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کی بگڑتی ہوئی صحت پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ انہیں فوری طور پر بھارتی حراست سے رہا کیا جائے۔ آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے بھارت پر زور دیا کہ وہ کشمیری عوام کے حقیقی نمائندوں کو غیر انسانی اور غیر قانونی طور پر حراست میں رکھنے اور بے بنیاد الزامات
اور جھوٹے مقدمات میں شرمناک عدالتی کارروائی کے ذریعے نشانہ بنانے سے باز رہے۔ ترجمان نے ایک بار پھر بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کی طرف سے غیر انسانی اور غیر قانونی حراست اور یاسین ملک اور دوسرے قیدیوں کے ساتھ برے رویے کا نوٹس لے اور یقینی بنائے کہ کشمیری عوام اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے وعدے کے مطابق اپنا حق خود ارادیت حاصل کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارت کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کے 3 سال پورے ہونے کے موقع پر اگلے ماہ کی 5 تاریخ کو یوم استحصال منا رہے ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ علیحدگی پسندوں کے زیر قبضہ علاقے دونسک میں ایک جیل پر یوکرین کی گولہ باری سے 40 یوکرینی جنگی قیدی ہلاک ہو گئے ہیں۔ روس کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ اولوینیکا کیمپ جیل میں ایک راکٹ حملے میں 75 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کی فوج نے جیل پر حملے اور گولہ باری کرنے کی تردید کی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.tv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔